الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام قابل ذی قدر برادر مکرم برادر محتشم نقیب اہل سنت نقیب مجالس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب محترم بھائی محمد ایوب چشتی سہروردی زید شرفہ و اطال اللہ عمرہ. آپ کے حکم کے تحت ایک دفعہ پھر سے آپ کے شہر جی خان میں الحمدللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مقدس کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ جل وعلا ساری کاوش کوشش میزبانوں کا سارا انصرام اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وسیلہ بنے ہیں بھائی ایوب چشتی سہروردی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں مال میں اولاد میں رزق میں عشق رسول میں ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسٹیج پر بیٹھے میرے معززین میں نام تقریباً کسی کے نہیں جانتا اس لیے سب سے محمد ریاض صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی سارے اہتمام کو قبول فرما لے. آپ کی کوشش کو شرف قبول عطا فرمائے. اللہ آپ کے بیٹے کو ماشاءاللہ میں نے پہلے عرض کیا مجھے نام کا پتہ نہیں مجھے لسٹ دے دی جاتی نا اگر ناموں کی تب بھی میں پڑھ دیتا. بارہ جتنے بیٹھے سب معززین ہیں میرے لیے. آپ تو VVIP ہیں یقین کیجیے کیونکہ سب سے پہلے آپ آتے ہیں. ہم تو سجے سجے پر آتے ہیں سچی بات ہے. سب سے پہلے آپ آتے ہیں سب سے آخر میں آپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے دونوں جہاں کی خوشیوں سے نوازے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس سے پاک سماعت فرمائیے. پھر انشاءاللہ عز و جل میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ حد المقدور کوشش کروں گا کہ مختصر حاضری پیش کروں. وقت زیادہ ہو گیا. بہرحال میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امام صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع شریف میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جمعرات کو اللہ جل وعلا فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. تو اپنی عادت بنائیے درود و سلام کی. کسی نے کہا تھا کہ غموں گر غموں نے ہے گھیرا تو درود پڑھو.
گر ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے، آوازوں کو بلند کر کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج خود میرا اپنے بھی ذوق کچھ کر رہا ہے، ذہن بنا رہا ہے کہ بتاؤں ہمارے اسلاف کی حضور کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ اب میں سے کسی کو سبحان اللہ کہنا آتا ہے تو مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا، ہاتھ کھڑے کر کے مجھے سبحان اللہ کہنا آتا ہے، چلو میں سبحان اللہ سنا بھی دیجئے مجھے، بے یک زبان ہو کے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو آپ کے ذوق کے لیے حدیث پاک پڑھنے سے پہلے زہری صاحب فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی، نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ بات بڑھتی آپ کی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی تھی، ہاتھ اٹھا کے کیے سبحان اللہ۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، اگر ایک پاؤ خون مولوی کا لگے نا تو چھٹانک چھٹانک آپ کا لگنا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کیے سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہنا سبحان اللہ۔ میں نے ایوب بھائی سے ادھر عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ کو لگاتار میرا گلا بھی دکھ رہا ہے، یہ گواہی میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے بڑے بازوق لگ رہے ہیں، صرف ایک اور شعر کلام میرے ذہن میں آ گیا، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ بھی ظہوری صاحب فرماتے ہیں کدی اڑتی سی کدی بہندی سی، وہ ڈگدی ڈھیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، یہ سارا ملاد اس میں سارا ملاد آ جائے گا، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، ان دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جن دی ڈاچی سب تو پہاڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، ان دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آگے او پچھتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا سی، ان خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، ان دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے او پاسے او رہ گئیے، جدو سارے او پاسے او رہ گئیے، سرکار دے بوہے بہ گئیے، آخر او بوہا ملی آئے، جتو خالی نہ کوئی مڑی آئے، رحمت دا جھولا چھلی آئے، سرکار دا بوہا کھلی آئے، ایک لونڈی باہر آئیے، دائی والی جھاتی پائیے، انہوں پاواں نپ اٹھایا ہے، پہلے سینے نال لگایا ہے، آتے نو نال لے جاواں میں، آتینو نار لے جاواں میں، ایک نوری مکھ دکھاواں میں، آپ کی توجہ، آتینو نار لے جاواں میں، ایک نوری مکھ دکھاواں میں، ساڑے وہڑے او چن چڑی آئے، جن چن بھی کلمہ پڑھی آئے، ساڑے وہڑے او چن چڑی آئے، جن چن بھی کلمہ پڑھی آئے، جیری نال حلیمہ دائیے، جد نظر سنے والا پائیے، دل پھڑ کے اپنا پہ گئیے، سرکار نو تقدی رہ گئیے، آج جاگیا بخت حلیمہ دا، آج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجبال یتیمہ دا، پہ لوری آپ سڑا دیئے، نالے صدقے واری جان دیئے، بنو سعد دیا جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھڑ تو باہر آندی نہیں، سانو شکل بھی کھاندی نہیں، کتوں کھاندی ہیں، کتوں پیندی ہیں، حلیمہ تیرے گھر میں پہلے چراغ جلتا نہیں تھا، اب چراغ بجھتا نہیں ہے،
حلیمہ تو کھانے کے لیے کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے کبھی اس چوکھٹ کبھی اس چوکھٹ. حلیمہ کیا بات ہے آج کل تو نے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا, سوال کرنا چھوڑ دیا. بلکہ ایوبی قاضی ایاز مالک علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شفا شریف کے اندر, فرماتے ہیں ایک دفعہ طائف کی دائیوں نے سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا, کہا کہ بچے ہم بھی لائی ہیں, شہزادہ تم بھی لائی. مکے کی دھرتی سے دیگر بچوں کو ہم بھی اٹھا کے لائے ہیں, ایک لجبال حلیمہ تو بھی لے کر آئی ہے. حلیمہ کیا بات ہے, جن بچوں کو ہم لائی ہے وہ بچے بستر پلید کر دیتے ہیں, چادر ناپاک کر دیتے ہیں, ہمیں بچوں کا ڈائپر چینج کرنا پڑتا ہے, لگوٹ ڈائپر چینج کرنا پڑتا ہے. حلیمہ ہم چشمے پہ جاتی ہیں, کنویں پہ جاتی ہیں چادروں کو پاک کرنے کے لیے, بستر کی چادر دھونے کے لیے. بچہ تو بھی لے کر آئی, ہم نے تجھے کبھی نہیں دیکھا, کبھی تو ڈائپر چینج کرنے لائی ہو, کبھی چادر دھونے لائی ہو, کبھی تو نے کہا بستر بچے نے معاذ اللہ ناپاک کر دیا ہے. حلیمہ کیا بات ہے, سیدہ نے جواب دیا, ایمان تازہ کر دیا, فرمایا بچے تم بھی لائی ہو, شہزادہ میں بھی لائی ہوں, جو تم لائی ہو وہ سوسو بھی کرتے ہیں, چادر بھی ناپاک کرتے ہیں, جس لجبال کو میں لائی ہوں وہ ناپاکوں کو پاک کرتے ہیں. یہ حلیمہ دائیاں نو دائیاں کہہ رہی تھی کیا بات ہے, حلیمہ نے مانگنا چھوڑ دیا. حلیمہ کے گھر میں دیا جلتا نہیں تھا, چراغ اب بجھتا نہیں ہے. بولی یہ حلیمہ دائیاں نو خیریت پوچھن آیا نو, نہ میں باہر آ دیا, نہ تہانو شکل بھی کھا دیا, نہ کھا دیا, نہ پی دیا, وہ جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں, بس ویڑے وچ گھم لیں دیا, جد مینوں بھکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیں دیا. جد مینوں بھکھ لگ جا, تھوڑی بیس تو کھول دے, بیس کھولیے گا تھوڑی سی آواز ٹھیک ہے, بیس کو کھول دیجئے. جد مینوں بھکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال جی مدینے کی گلی میں آپ کو سیدھا بخاری شریف میں لے کے چلتا ہوں. کتاب المناقب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, چیپٹر بھی آپ کو بتا رہا ہوں. کتاب المناقب میں حدیث پاک کھڑی ہے, بڑی جگمگ روشن حدیث پاک ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جانا ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین, ہمیں دعویٰ حضور کی غلامی کا ہے, ہمیں دعویٰ حضور کے غلاموں کی غلامی کا ہے, ہمیں دعویٰ حضور کی آل کی غلامی کا ہے, ہمیں دعویٰ حضور کی اصحاب کی غلامی کا ہے, ہمیں دعویٰ اولیاء کی غلامی کا ہے. ایوب بھائی سنی وہ خوش نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہم جہاں پر بھی اللہ کے محبوبوں کو دیکھتے ہیں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں. دعویٰ ہم نے کبھی نمازوں پہ فخر کیا ہی نہیں ہے, ہم تو کھلے کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نیکی تو کجا, نیکی کے نون کا نقطہ بھی نہیں ہے, نیکی تو بہت آگے کی بات ہے نا. ہمیں کوئی عمل پہ دعویٰ نہیں ہے, اگر ہمارا دعویٰ ہے تو وہ غلامی کا دعویٰ ہے, ہمیں فخر ہے تو غلامی پہ. مدینے کی گلی ہے جی, میرے آقا میرے مولا امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی میں کھیل رہے ہیں. تھک تو نہیں گیا, ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے جو تھک گیا ہے. ہاتھ تو ساروں نے اٹھا لیا ہے. اچھا ہاتھ اٹھا کے کیے سبحان اللہ, سینے کو زور لگا کے کیے سبحان اللہ. مجھے خوش نہیں کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کہیے سبحان اللہ. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. حضور مدینہ شریف کی گلی ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے, کتاب المناقب میں چیپٹر بھی بتا رہا ہوں, کتاب بھی بتا رہا ہوں. کھیلنے والے ہیں میرے مولا حسین, تیرے دل میں کس سے گرہ پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کہ سبحان اللہ تو ضرور کیجئے. سبحان اللہ کیجئے, یہ سارے اٹھا لیجئے. اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اتنی صاحب قسم بھی اٹھائے, منبر رسول بھی ہے, اتنی صاحب افسوس نہیں ہوگا, مگر جب سبحان اللہ نہیں کہتے نا, سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا پاؤ خون میرا تو چھٹانک چھٹانک آپ کا لگنا چاہیے. اللہ خوش رکھے. ہمارے کہ جامپور کے سید حسنین شاہ صاحب بخاری صاحب بڑے پیارے نعت خان ہیں, سید حسنین بخاری صاحب. میں محفل میں تھا, سید جمن شاہ صاحب جامپور میں دربار شریف ہے, تو وہاں میں نے کہا کہتے شعیب بھائی نہیں, پاؤ خون ہمارا کلو ان کا لگنا چاہیے.
تو میں تو چھٹانگ پہ بیٹھا ہوں نا جی، پھر سے کہیے سبحان اللہ۔ تیرے دل میں کس سے گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، تو علی کے دل کا چین ہے۔ کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر کو، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ دل کر رہا آپ کو ایک شعر سنا دوں ربائی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر آگے نہیں چلوں گا، بیان کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا شعر نہیں سن، دل میں آ گیا۔ ایوب بھائی بڑا پیارا ہے جی، میرے پڑوسی نے مجھے سنایا تھا کافی سال پہلے، کئی سالوں سے مجھے حفظ ہو گیا۔ سریکی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ایک ربائی سریکی میرے ذہن میں آ گئی۔ دریا دے روڑے تروز دیدی کڑی انادا پہاڑ ڈٹھی۔ جو آیت میں نے پڑھی جو ذہن میں آ گیا، ہمیں سب کی غلامی کا دعویٰ۔ دریا دے روڑے تا روز نے دی کہ نہیں انادا پہاڑ ڈٹھی، تو روزی دے لالچ وچ آ کے نہ پوہ ڈٹھی نہ آڑ ڈٹھی۔ توجہ آپ کی، تو روزی دے لالچ وچ آ کے، تو روزی دے لالچ وچ آ کے نہ پوہ ڈٹھی نہ آڑ ڈٹھی، تو ملا ہو کے علی کو بھونکے بہشت مندے بتاڑ ڈٹھی۔ میں حرم تو نہیں بیٹھا، جی جی خان میں بیٹھا ہوں، شہر میں بیٹھا ہوں، گج کے کہیے سبحان اللہ۔ وفا کو جس پہ ناز ہے اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو جس پہ ناز ہے اسے عباس کہتے ہیں، گلے لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں۔ اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں۔ ارے علم 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 پتھر پہ جو گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم پانی پہ جو گاڑھے اسے عباس کہتے ہیں۔ گج کے کہیے سبحان اللہ۔ علم پانی پہ جو گاڑھے اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے کو پلاسٹک کوٹیں کرائی دی ہے جی، انشاءاللہ شناختی کارڈ کی طرح دے، ان کو ادھر رکھ رہا ہوں جی، برکت ہوگی، کہیے سبحان اللہ جی۔ یہ میں نے آپ کے ذوق کے لئے یوں بھی اللہ کو سلامت رکھے محبت حضور، میں پہلے کام غلامی کا دعویٰ ہے، اور بس واللہ نیکی کے نون کا نکتہ بھی نہیں ہے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں جی۔ پر حدیث پہ آ جاتے وقت زیادہ ہو گیا۔ کھیل رہے ہیں کون؟ میرے مولا حسین۔ ساتھ میں کھیلنے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، میں نے برکت کے لئے پڑھی، انشاءاللہ سے آگے چند نکتے بھی آئے تو وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے بھی ہیں، یہاں مولا علی کے شہزادے بھی ہیں۔ جب باری آئی نا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے مولا حسین نے فرمایا ہم کھیل کا آغاز کل سے کریں گے، یہیں پہ فرمایا اس کو کلوز مائنڈ اپ کر دیتے ہیں، کل سے کریں گے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹی ہے، بچے ہیں، کہنے لگے نہیں حسین ابھی کھیل کو جاری رکھتے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں، ہم اب گھر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے آرام کرنے کو، ہم گھر میں جا کے آرام کرتے ہیں، بس کل کو کھیلیں گے۔ بچے تھے نا تھوڑے مچل گئے، نہیں حسین آج کھیلتے ہیں اور ابھی کھیل کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ میرے مولا کا تھوڑا جلال آیا، فرمایا عبداللہ غلام ہے نا، غلام بن کے رہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں ہے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہ بھی ہے تب بھی سبحان اللہ۔ فرمایا عبداللہ غلام ہے، غلام بن کے رہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، یہ خود راوی ہے حدیث کی، فرماتے سال سے پاؤں تک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا حضور مجھے غلام کہہ رہے ہیں۔ فرمایا عبداللہ تجھے غلام نہیں کہہ رہا، تیرے باپ عمر کو بھی غلام کہہ رہا۔ فرمایا عبداللہ تو بھی غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام ہے۔ بڑے کتاب المناقب میں حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں نا میری آنکھ سے آنسو آ گئے، فرماتے میں چھلکتی آنکھوں کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ گھر میں جا کر دیکھا تو میرے بابا ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ہیں، مجھے روتا دیکھ کے شفقت
فطری غالب آ گئی. بولا عبداللہ کس سے ساتھ لڑ کے آ رہے ہو, کس سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو, کس نے تمہیں رلایا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا جھگڑا کسی سے نہیں ہوا, لڑائی کسی سے نہیں ہوئی بابا, میں حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کوئی بات نہیں ہے. بابا حسین نے مجھے غلام کہا, ٹھیک ہے بابا کہہ دیا, بابا کہہ دیا, مگر اس نے آپ کو بھی اپنا غلام کہہ دیا. حدیث بڑی لمبی ہے, میں چند شارٹ فارم میں آ رہا ہوں. بابا آپ کو بھی غلام کہہ دیا. بابا 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت, 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور حسین آپ کو بھی غلام کہہ رہا. بابا مجھے میں اگنور کر دیتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بابا وہ آپ کو بھی غلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ لفظ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کم, کہتے میرے بابا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عبداللہ تیری سماعت کا مسئلہ تو نہیں ہے, تیرے کان تو نہیں بچے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے تو نے نہ سنی ہو اور منسوب حسین سے کر رہا ہو. کہا بابا میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. حسین نے مجھے تو غلام کہا, آپ کو بھی غلام کہہ دیا. فرمایا عبداللہ ساتھ چلتا ہے. سریکی میں کہتے منہ تے تھیندی, عبداللہ ساتھ چلتا ہے. اس کے جا کے تیرے حسین پہ یہ بات تو کہے گا. کہا بابا کہوں گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے, ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ آج تو بابا تھوڑا تیز بول دیں گے, تھوڑا اونچا بول دیں گے, ہو سکتا ہے کوئی حسین کے سامنے شکایت کا اظہار کر دے. کہتے ہیں دل ہی دل میں یہ بات سوچتا جا رہا تھا. حضرت عمر فاروق میرے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. در زہرا پہ پہنچے جب حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ دی کے سرکار تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے, شان تیری لمبی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا. پردے دھیاں دے کنجن والی جناب زینب دی امی زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کدھر دی عرضی قبول ہووے, ساڈی عرضی قبول ہووے ہو تیرے پتراں دے کمی زہرا. ساڈی عرضی قبول ہووے ہو تیرے پتراں دے کمی زہرا, ہو تیرے پتراں دے کمی زہرا. دروازے پہ دستک ہوئی, من تک الباب, کون ہے دروازے پہ؟ انا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. دروازہ کھولا کس نے؟ مولا حسین. امام حسین نے دروازہ کھولا. یار یہ تو صحابہ کا زمانہ ہے نا. میں ضمناً روک ایک بات پڑھی, بخاری ہی میں حدیث پاک کھڑی ہے. میں حوالے کا ذمہ وار بیٹھا ہوں. کتاب الصلاۃ وہ کتاب المناقب, یہ کتاب الصلاۃ میں حوالے کا ذمہ وار. مولا علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ایوب بھائی نماز عصر پڑھی صدیق اکبر نے, مولا علی بھی ساتھ ہے. مسجد سے باہر نکلے, دور تھوڑے فاصلے پہ امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے. یہ پڑھیے بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ہے. صدیق اکبر نے جب دیکھا نا دوڑ لگا دی, بھاگے, قدموں کو بڑھایا, جا کے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا. کبھی سیدھی گال کو چومے رخسار کو, کبھی بائیں رخسار کو چومے, بائیں گال کو چومے, کبھی پیشانی کے بوسے نے سینے سے لگا کر, جب تک مولا علی پہنچ گئے. کہنے لگے علی تم نے غور کیا ہے حسن کے چہرے کے اوپر؟ کبھی حسن کی آنکھوں پہ غور کیا ہے؟ کبھی حسن کی پینی یعنی نوز پہ, ناک پہ غور کیا ہے؟ کبھی حسن کے ہونٹوں پہ غور کیا ہے؟ علی خدا کی قسم, علی دیکھیے جناب حسن کی آنکھیں, جناب حسن کی بینی, جناب حسن کے لب, جناب حسن کی پیشانی, جناب حسن کے دندان. علی ایک ایک چیز رسول اللہ کے ساتھ مشابہت کر رہی ہے. علی ایک ایک چیز رسول اللہ سے مل رہی ہے. میرے امام فرماتے ہیں ڈالی ڈالی نور کی ہے, پتا پتا نور کا, گنچا گنچا نور کا ہے, گوشہ گوشہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا. عین نور تیرا
تیرا سب گھرانہ بولیے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں روک کے آپ کو یہ حدیث پاک سنا دوں، میں آگے لے کر آتا ہوں انشاءاللہ سمجھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے بھائی، اس کے بعد میں بات کو ختم بھی کر رہا ہوں، ایک بار پھر سے کہیے سبحان اللہ۔ بغداد کا شہر ہے، وہ حدیث میں سنا نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے اس کو برکت کے لیے یہاں روک دو، پھر برکت اسی پہ ختم کر دو، یعنی کہ بیان ختم کر کے برکت پہ شروع بیان برکت پہ ختم ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ اکبر۔ ضمن البتر میں ایک بات، بغداد کا شہر ہے جی، بغداد کا شہر، خلیفہ منصور کا دربار لگا ہوا ہے، اس کی یہ دائیں سمت ہوگی، دائیں سمت میں کرسی رکھی ہے، کرسی، اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہے جس کا نام ہے جنید۔ بات آپ کی سنی ہوئی ہوگی، سبحان اللہ۔ جنید بیٹھا ہے جی منصور خلیفہ کے دائیں بغل میں، دائیں جو ہے نا پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ نائب قاصد، ٹی بوائے فی زمانہ اس کو بولیں گے نا جی، وہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے خلیفہ سے، امیر المومنین ایک نوجوان دربار میں آیا ہے اور آ کے چیلنج کرتا ہے کہ جنید پہلوان جو ہے، جو سرکاری پہلوان ہے، جس کے مقابلے میں کئی سال ہوئے لوگ مقابلہ کرنے نہیں آئے، میں اس کو چیلنج کرنے آیا ہوں کہ جنید آئے اور میرے ساتھ کشتی لڑے۔ میں اپنے موضوع پر ہٹا نہیں، میں نے جان بوجھ کے حدیث پاک کو وہی روکا تاکہ اسی کی برکت پھر لے لیں۔ وہ موضوع پر کہتے ہیں جنید جس کو کئی سال ہوئے، جس کے مقابل کوئی پہلوان نہیں آتا، آپ نے سرکاری پہلوان اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جنید میں دم ہے، خم ہے تو آئے مجھ سے کشتی کریں، میرے ساتھ مقابلہ۔ بادشاہ نے کہا، خلیفہ منصور نے بولا اس نوجوان کو، قاصد کہنے لگا حضور، وہ جو دربان تھا قاصد، نائب قاصد، ٹی بوائے، وہ کہنے لگا حضرت بات دراصل یہ اتنا کمزور لاغر قسم کا وہ نوجوان، اس کی ہڈیوں میں گھودا ہی نظر نہیں آ رہا، اس کو بلاتے ہوئے میں حیرانگی محسوس کر رہا ہوں، بلا لو، بات لمبی نہ ہو جائے۔ جب وہ دربار میں آیا تو لوگوں نے دیکھا انتہائی نحیف، کمزور سا، دبلا پتلا، اپنی ٹانگوں پہ محاورہ، جیسے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکے، اتنا کمزور بندہ۔ کہنے لگا بادشاہ میں جنید کو چیلنج کرتا ہوں، دم خم میں تم اس سے کشتی کر۔ بادشاہ اس کی دیکھا، بس نے کہا میری بات سن، تیری سچویشن، تیری حالت بتا رہی ہے تو مقابلے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ دیکھ میری حالت زار کو چھوڑ، میرا چیلنج ہے، اگر چیلنج قبول ہے تو بتا، نہیں قبول تو لکھ کے دے جنید ہار گیا۔ جنید کی ہار سرکاری پہلوان ہے، سرکار کی ہار ہے، حکومت کی، گورنمنٹ کی ہار ہے۔ حضرت جنید دیکھا نا خلیفہ منصور نے، جنید نے کہا بادشاہ اس کو کہیے اپنے انجام کی اگر خبر، اپنے انجام کی اگر یہ خود کر لے، لکھ دے کے دے کہ اپنے انجام کا میں خود ہی ذمہ دار ہوں گا، خود ہی ذمہ دار ہوں گا، تو کشتی کے لیے تیار۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں میں اپنے انجام کو خود ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹھیک ہے جی، کشتی کا چیلنج ہو گیا، بات طے ہو گئی، کشتی ہوگی فلاں تاریخ کو، پورے بغداد میں اعلان کر دیا گیا، ارد گرد اعلان ہو گیا، سارے بغداد والے حیران، کئی سال ہوا جنید کی کشتی دیکھی نہیں، جنید کا مقابلہ دیکھا نہیں، چلو ایک مقابلہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اطراف کے لوگوں کو پتہ چلا، دیہات کے گاؤں کے لوگوں کو جنید سے مقابلہ ہوگا، چلو دیکھنے کو مل جائے گا، کئی سال ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے وہ مجھے چیلنج کر کے گیا، اس رات سے میری رات کی نیند چلی گئی۔ میں خود رات کو سونا، چار پی پہ سو، کہتے چار پی پہ سوتے مجھے خیالات آئے، جنید کچھ ہے تو صحیح، ایسے وہ چیلنج نہیں کر رہا، کچھ ہے تو صحیح۔ آپ کہتے ہیں بالآخر مقابلے کا دن آ گیا، اطراف کے لوگ آگے، بغداد سارا پلٹ گیا، بادشاہ کی کرسی لگی، جنید کی کرسی لگی، انتظار ہو رہا ہے نوجوان آئے تو مقابلہ کرے۔ کچھ وقت گزرا، وہ جوان نہ آیا۔ راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ گورنمنٹ اعلان کرتے کہ ہم دھوکہ کھا گئے، کہ ہم نے بندے کا چیلنج تو قبول کر لیا، مگر نہ اس کا گھر پوچھا، نہ اس کی ولدیت پوچھی، نہ اس کی کاسٹ پوچھی، نہ اس کی رہائش ایڈریس، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ بھی نہ ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں
قریب تھا کہ اعلان ہوتا، ایک شور اٹھا، اس نے کہا لوگوں مجھے راستہ دو، جنید کے ساتھ میں مقابلہ کرنے آیا۔ اب آتے اس پہ جس کے لیے سارا میں نے واقعہ سنا دیا آپ کو۔ یہ کہتے جب وہ میدان میں آیا نا، رن میں آیا، اس کو اکھاڑا ہم بولتے ہیں اپنی سادہ زبان میں، جب وہ اکھاڑے میں آیا، رن میں آیا، میدان کار زار میں جب وہ آیا، حضرت جنید کو اس نے بلایا، کہا جنید آ، میں آ گیا ہوں میدان کے اندر، میں آ گیا اکھاڑے میں۔ حضرت جنید فرماتے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، میرے بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، جیسے میں اس بندے کے سامنے پہنچا، اس نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اس سے قبل کہ میں کوئی دو کھیلتا، کوئی پیچ لگاتا، وہ کہنے لگا جنید میری بات سن، اپنا کان قریب لا۔ کہتے میں نے کان قریب کیا، کہنے لگا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بلکہ زمانے کا ستایا ایک غریب سید زادہ ہوں۔ جنید رسول اللہ کی شہزادیاں جنگل میں بیٹھی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک ہے، غربت و افلاس ہے، خاندانی غیرت سوال کرنے سے منع کرتی ہے، ہم سید زادے ہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، سید زادے ہیں، صدقہ نہیں کھا سکتے۔ جنید سنا ہے تو عاشق رسول ہے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج دنیا میں کشتی ہار جا، وعدہ کرتا ہوں نانا جان سے کہہ کے قیامت کے دن فتح کی دستار بنوا لوں گا۔ حضرت جنید فرماتے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوسری بات ہی نہیں سوچی، کوئی چونو چرا نہیں کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں کوئی تصدیقوں میں نہیں پڑتا، آئیے یہ جنید کا سینہ ہے، چڑھ کے بیٹھ جائیے۔ حضرت جنید گر گئے، آنے واحد میں وہ کمزور دبلا پتلا سید زادہ حضرت جنید کی چھاتی پہ چڑھ گیا۔ لوگوں نے دیکھا پلک جھپکتے ہو کیا گیا، آنے واحد میں پتہ نہ چلا۔ حضرت جنید زمین پہ گرے ہیں، وہ سید زادہ جنید کی چھاتی میں بیٹھا ہے، لوگوں نے اٹھا لیا، کوئی درہم دے رہا ہے، کوئی دینار دے رہا ہے، کوئی جنہار موتی کے دے رہا ہے، کوئی اخروٹ دے رہا ہے، کوئی چھوارے دے رہا ہے۔ حضرت جنید زمین پہ پڑے ہیں، اب اٹھاتا بھی کوئی نہیں۔ ایک بندہ گزر کے کہہ رہا ہے جنید تجھ پہ افسوس ہے، ہم تجھے سرکاری پہلوان سمجھتے رہے اور تو گر گیا۔ کس نے کہا جنید ہم تجھے کیا سمجھتے رہے اور تو گر گیا۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، جنید میں ہی وہ ہوں گا جس کے سر پہ حضور فتح کی دستار باندھیں گے، جنید میرا ہی مقدر ہوگا، رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے میرے سر پہ دستار باندھیں گے۔ فرماتے ہیں لوگوں کے تانے میں سنتا رہا مگر بات دل میں رسول اللہ کی رہی۔ فرماتے وہ عصر کا وقت تھا، میں اٹھا اپنے گھر میں گیا، میں نے جا کے عصر کی نماز پڑھی، پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا باہر نہیں آنا جب تک لوگوں کو بات نہ بھولے۔ کہتے گھر میں مغرب پڑھی، گھر میں عشاء پڑھی، اب عشاء پڑھ کے چار پہ لیٹا تو پھر وہی خیال جنید میرا مقدر ہوگا، حضور کے ہاتھ ہوں گے، میرا سر ہوگا، فتح کی دستار ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہ خیال کرتے کرتے میں سو گیا، میری سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نہ خواہش دنیا دولت دی، نہ شاہی شوکت سہولت دی، ہم ہک دیدار دی بھوک میں میاں، پے پلڑے ڈوڑے ڈک میں میاں، نہ قاصد نہ پیغام آیا، نہ خشک جواب سلام آیا، کئی گزر عمر چک چک میں میاں، پے پلڑے ڈوڑے ڈک میں میاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد خضرا سے نور چڑھا، اس نور نے پرواز کی اور وہ نور میرے گھر میں داخل ہوا۔ جب نور میری آنکھوں کے سامنے آیا میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، سید الانبیاء کی ذات ہے، رسول مجتبیٰ کی ذات ہے، حضور کے ہاتھوں میں ایک امامہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جنید ہم قیامت تک کا ادھار نہیں رکھتے، اپنے سر کو پیش کر ہم ابھی فتح کی دستار سے سر پہ بدوا دیتے ہیں۔
جس نے بھی حضور کی آل کے ساتھ وفا کی نا وہ ناکام نہیں رہا، وہ نامراد۔ اگر 1 منٹ دے تو میں ایک بات آپ کو سنو میرے ذہن میں، یقین کیجئے ابھی اچانک آئی ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو مجھے دے دیجئے تھوڑا سا وقت۔ سمرقند ہے حضور، سمرقند۔ چلو بات سے بات چلتی ہے، واللہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ سمرقند کا شہر ہے، ایک گھر میں سالن پکنے کے لیے ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، مگر اندر سبزی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، کوئی نمک مرچ نہیں ہے، خالی ہنڈیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہہ رہے ہیں امی جان کھانا تو بنا دو، امی جان روٹی تو بنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس گھر کی عورت اٹھتی ہے، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتی ہے، چادر میں لپیٹ کے ایک رئیس کے دروازے پہ جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ناک کرتی ہے، دستک دیتی ہے۔ من دقل باب، کون ہے دروازے پہ؟ وہ شاید وہ جب آتا ہے رئیس کا ہے، دیکھتے کہ عورت برقعے میں لپٹی کھڑی ہے۔ جی بی بی کیا بات ہے؟ کہا ایک سید زادی ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، خاندانی غیرت سوال سے منع کرتی ہے، صدقہ زکوٰۃ ہمیں لگتا نہیں ہے، اگر تو آج رسول اللہ کے بیٹوں کی خدمت کر دے کر تیرے لیے جنت کا محل ہوگا۔ اس نے کہا اپنے سید ہونے کا ثبوت تو پہلے دے، پہلے ثبوت تو دینا اپنے سید ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی نے کہا اب میں کچھ سجرہ تو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ اس نے کہا پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدزادی گھر میں چلی آئی، تھوڑی دیر بعد پھر خیال آیا کیوں نہ، یہ فقیہ ابو العلا سمرقندی نے لکھا ہے قرۃ العیون میں حوالہ بھی عرض کروں، قرۃ العیون فی ابو العلا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، کم از کم آج سے 1100 سال پہلے کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ساتھ میں ایک اور نان مسلم کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ کہا ایسے ایسی بات ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں جانتا تو نہیں، پہچانتا تو نہیں، مگر ٹھیک ہے تمہیں جو جو چاہیے بتا دو۔ اس نے کہا بس ایک وقت کا کھانا میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غلاموں کو کہا اس کے گھر میں گوشت بھی پہنچا دو، گندم بھی پہنچا دو، اخروٹ اور چوہارے بھی پہنچا دو، جو کی جو ہے نا ایک پوری وہ بھی اس کے گھر میں پہنچا دو۔ کہا بی بی یہ درہم و دینار کی تھیلی بھی لے دی جا، تیرے کام آ جائے گا۔ رات ہو گئی، رات ہو گئی، وہ نان مسلم سویا، یہ رئیس مسلمان سویا، خواب دیکھ رہا ہے مسلمان، خواب دیکھ رہا ہے جنت ہے، بڑا خوبصورت جنت کا محل ہے، وہاں سید عالم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما۔ یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان کا۔ حضور میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عطا کیجیے۔ فرمایا اپنے مسلمان ہونے کی دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت لا اپنے مسلمان ہونے کا دلیل لا۔ حضور آپ کو امت نے فرمایا آج میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو ان سے ثبوت مانگ رہا تھا، تو اس سے دلیل مانگ رہا تھا، ثبوت مانگ رہا تھا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، اٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو دروازہ تو پہلے سے لاک ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، کیا بات ہوگی، کہاں گئے ہوں گے؟ تلاش کیا، ڈھونڈتا رہا، بالآخر دن چڑھ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا جس کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا، سمرقند کے اندر وہ میرے پاس ہی میں ایک رئیس کا گھر ہے جو نان مسلم ہے، اس کے دروازے پہ رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا رش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نان مسلم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اس کے گھر 2 شہزادے آئے ہیں، شہزادوں کا صدقہ لٹا رہا ہے۔ سردار کو چیرتا ہوا، ان کو کراس کرتا ہوا، پھلانگتا ہوا، جب دیکھا نا دروازے کے قریب پہنچا، جھانک کے دیکھا یہ تو وہی 2 شہزادے جنہیں کل میں نے دروازے سے ٹکرا دیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں سرما بھی لگایا، سر پہ کنگھا بھی کیا، نئے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے درہم و دینار قدموں میں رکھے ہیں۔ جو بھکاری آتا ہے وہ رئیس اٹھا کے ایسے سر کے اوپر قربان کر کے فقیر کی جھولی میں، پھر آتا ہے کوئی کے اوپر سر کے اوپر گھما کے پھر فقیر کی جھولی میں۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ہم پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ کہا کتنے ان کے اوپر تو نثار کر چکا ہے، کتنے ان کے اوپر پیسے قربان کر چکا ہے؟ کہنے لگا ابھی تک 1 لاکھ دینار قربان کر چکا ہوں، 10 لاکھ میرا ارادہ ہے قربان کرنے کا۔ کہا 20 لاکھ لے لے، بچے مجھے دے دے۔ کہنے لگا عجیب بات کرتے ہو، 20 لاکھ میں جنت کا سودا کر دو، جنت کا محل بیچ دو۔ تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا جو محبوب خواب میں آ کے تجھے جنت سے دور کر گئے نا، میرے خواب میں آ کے کلمہ بھی پڑھا گئے، مجھے جنت کا محل بھی دے دیا۔
اللہ اکبر، سمجھ رہے بات کو نا؟ دروازے پہ دستک ہوئی، تھک تو نہیں گئے؟ پھر پوچھو یہ سبحان اللہ، دستک ہوئی دروازے پہ. من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ آنا عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. دروازہ کھلا، دیکھا مولا حسین جلوہ فرما خود ہو گئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا جی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا. اب دل میں پھر وہی خیال آ رہا ہے کہ آئے بھی حسین خود ہے، چلو بات بھی سامنے ہو جائے گی. اور دیکھتے بابا جان کا ریمارکس کیا ہے، رد عمل کیا ہے. آتے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اٹھایا، سینے سے لگا کے پوچھا شہزادے کیا آپ نے کہا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، عبداللہ ہمارا غلام ہے؟ کہ ہم جو بات کرتے اپنی بات سے انکار نہیں کرتے، ہم نے کہا ہے. کہا شہزادے لکھ کے دیجئے گا؟ لکھ کے دیں گے، لکھ کے دیجئے گا. کہا حضور جو بات کہہ دیتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، لائیے قلم، لائیے دواب، لائیے ورق. حسین لکھ کے دیتا ہے. عمر بھی حسین کا غلام ہے، عبداللہ بھی حسین کا غلام ہے. فرمایا عبداللہ توڑ کے جاؤ، بھاگ کے جاؤ، قلم بھی لے آ، دواب بھی لے آ، اور اس وقت کے مطابق جو کاغذ ہے وہ بھی لے آ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ کیا رہا تھا، ہو کیا گیا؟ فرماتے ہیں توڑ کے گیا، میں قلم بھی لے آیا، میں کاغذ بھی لے آیا، دوات بھی لے آیا. حسین کے ہاتھ میں دیا. لجپال حسین نے تحریر کیا، ہم لکھ کے دیتے ہیں عبداللہ بھی ہمارا غلام، اس کا باپ عمر بھی ہمارا غلام. لکھ کے دیا. حضرت عبداللہ کہتے میرے ہاتھ میں وہ کاغذ تھماتے ہوئے جناب فاروق اعظم نے کہا عبداللہ جس دن عمر کا دنیا سے انتقال ہو جائے، عمر دنیا کو خیر باد کہہ دے، عمر کے کفن میں یہ سند رکھ دینا، نکیرین پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا. کہوں گا قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا، ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو. اے غلامی کی سند دیکھ لو. یار میری بات ختم ہوگی، میری تقریر ختم ہوگی، مگر ہمیں یہ درس کہاں سے ملا؟ ہمیں یہ محبت کا درس کہاں سے ملا؟ صرف آخری بات، میری بات بالکل ختم، تقریر بھی ختم. بریلی کا شہر ہے ایوب بھائی، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے. گلی سجی ہوئی ہے، محلہ سجا ہوا ہے، بالکل صبح مل تک بھی ختم ہو گیا. گلی سج گئی، محلہ سج گیا، جمع غفیر کھڑا ہے، کمکمے لگے ہیں جی. یہ بھی چائنا والوں نے کمال کر دیا، لیٹے بنا دی. یہ جلتی یہاں ہے، جلتی کسی لگتی کسی اور کو ہے. ڈی جی خان میں ہوں نا، کی بات ہے، داجل تو نہیں ہوں، حرام میں ہوں. آپ کو سمجھے میں کہہ کیا گیا ہوں؟ کہیے سبحان اللہ. جی وہ سمجھ، ایوب بھی سمجھ گیا جو میں بات کر گیا. اچھا بہرحال جمع غفیر لوگوں کا نوجوان کا گزر ہو رہا ہے. موضوع پر آگئی تھی یہ بات، چلو میں نے کہا اس پہ ہی بات ختم کر دیتے ہیں، باپ کی امام کی بات ہو جائے گی. نوجوان گزر، نوجوان میں دیکھے، لائٹیں دیکھی، چراغا دیکھا روشن. اچھا میلاد ہے آج؟ ایک پاس میں کھڑے دو چار نوجوان کہا نہیں میلاد کی محفل نہیں ہے. کہ پھر کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ تم نے گلی میں چونا جو ہے نا وہ بچھا رکھا ہے، کمکم میں لگا ہے، سجاوٹ کی ہے، جھنڈیاں لگائی ہوئے، خوب اہتمام کی ہے، پورے محلے کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے. کسی کی شادی ہے؟ کہ شادی بھی نہیں ہے، میلاد بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، کیوں سجا رکھا ہے؟ اس نے کہا دراصل امام اہل سنت باہر تشریف لانے والے ہیں اور اس گلی سے اگلی گلی میں جانے والے ہیں. اب وہ حیران سنیے، سمجھے گا بات کو. بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ جائیں گے کہاں؟ اگلی گلی میں. آنے والا یہاں سے آئے اگلی گلی میں جائے، سارا اہتمام اس کے لیے، وہ چاہے تو دن میں 100 چکر لگا. اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ پاس کھڑے تھے نا, وہ ذہن پڑھ لیتے بعض بزرگ, بڑے سیانے ہوتے تھے. کہا بیٹا تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں, تو یہ سوچ رہا ہے نا آنے والا دور سے نہیں آ رہا, قریب سے آ رہا ہے. آئے تو دن میں 100 چکر لگائے, آئے تو جب چاہے سارا دن یہاں گزار کے چلا جائے, مگر اس کی اتنی سجاوٹ اتنا اہتمام. سن بیٹا, وہ اپنے گھر سے 2 چیزوں کے لیے نکلتا ہے, یا تو وہ رب کو سجدہ کرنے کے لیے نکلتا ہے, یا پھر جب حضور کی یاد ستاتی ہے تو مدینے کے سفر کے لیے نکلتا ہے. نکلتا ہی نہیں. اگر آج وہ ہمیں وقت دے دے, ہمارے گھر میں قدم رنجا فرما دے, تو کیا یہ ہمارے عشق کی معراج نہیں ہے؟ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے, میں انتہائی مختصر کروں. ادھر سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے نا آپ گھر سے تشریف لائے. میزبان جس کے گھر میں جانا مسلم کے لیے پالکی رکھی ہوئی تھی, پالکی, مزدور کھڑے کیے ہوئے تھے, کوئی ہاتھ چومے, کوئی پشت چومے, کوئی امامہ چومے, کوئی دعائیں کروائے. دست بستی ہوتی آپ پالکی, حضرت یہ پالکی آپ کے لیے, بھلے گلی اگلی میں جانا ہے مگر پالکی میں بیٹھ کے, حضور پیدل نہیں چلنے دیں گے, اٹھا کے لے کے چلیں گے پالکی میں. میرے امام پالکی میں بیٹھ گئے, چند قدم ابھی چلے ہوں گے, آپ نے پالکی کا کپڑا ہٹایا, بھرائی ہوئی روتی ہوئی آواز میں کہا پالکی روک لو. پالکی رک گئی. پالکی سے باہر مزدوروں کو دیکھا, ایسے ہاتھ جوڑا, کہا مزدوروں کو ہاتھ جوڑا, سچ سچ بتائیے آپ نے سید زیادہ کون؟ میں مثال دے کے سمجھاؤں, یہ گلاب کا, یہ گلاب, میری بات کو سمجھے گا, للہ سمجھے گا, یہ گلاب کا پھول ہے. مثال کے طور اس کے ساتھ یہ موتیا آ گیا, یہ چمیلیا, مثال میں تو فارغ موتی آ گیا, چمیلیا آ گیا, گلاب آ گیا. بھائی جان میں گلاب کو جانتا ہوں گا تو مجھے پتا ہوگا یہ گلاب ہے. موتیا کی پہچان ہوگی, خوشبو سونگی ہوگی تو پتا ہوگا یہ موتیا کی خوشبو لگائی ہے. چمیلی کا پتا ہوگا نا تو بتاؤں گا یہ چمیلی ہے. احمد رضا تجھے کیسے پتا چلا مزدوروں میں ایک سید زادہ بھی ہے؟ مزدوروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہتے ہیں صحیح صحیح بتاؤ تمہیں سید زادہ کون ہے؟ کیونکہ مجھے سید عالم کی خوشبو آ رہی ہے, حضور کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے, آقا کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. احمد رضا تم خوشبو کو سونگتے رہے ہو, جبھی تو پہچان چکے, کوئی نہ بتائے. حتیٰ کہ کہنے لگے تم نہیں بتاتے, میں سونگ کے بتاؤں کون سید زادہ ہے؟ بدن سے لگنے دیتے ہو. ایک مزدور آگے بڑھا, آگے بڑھ کے مزدور نے کہا حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے, ذات نہیں پوچھی جاتی. بس اس کا یہ کہنا تھا. دنیا نے دیکھا, اہل سنت کے امام نے, امام احمد رضا خان نے اپنے سر کی دستار اتار کے سید صاحب کے قدموں میں رکھ دی, اپنی دستار اتار کے شاہ صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور کہا شاہ صاحب جن کی نالین میرے سر کا تاج ہو ان کے کندھوں پہ احمد رضا سوار ہو جائے. اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھا احمد رضا یہی تیرا عشق تھا, میرا بیٹا تجھے اٹھائے پھرے, تو میں حضور کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. میرے امام نے فرمایا حضور اب اس کا کفارہ اس طرح سے ادا ہوگا, آپ پالکی میں بیٹھیں گے, میں اہل سنت کا امام اپنے کاندھوں پہ وہ پالکی اٹھاؤں گا. حضور مزدور ہوں, حضور مزدور ہوں. فرمایا نہیں 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 نہیں, اب تم سید ہو, تمہاری حقیقت مجھ پہ آشکار ہو گئی ہے. بھلے میں کروڑوں سنیوں کا امام ہوں مگر سید زادے تمہیں پالکی میں بیٹھنا پڑے گا, پالکی میں میں اٹھاؤں گا. ارے دنیا نے دیکھا جس طرح ایک بندہ اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو بناتا ہے, میرا امام اہل سنت کا تاجدار یوں ہاتھ باندھے رو رو کے اس سید زادے کو منا رہا ہے. بالآخر وہ سید زادہ پالکی میں بیٹھا, اپنے کاندھوں پہ امام احمد رضا نے پالکی اٹھائی. میں آخری بات کر کے بالکل ختم کر دوں بات کو. دنیا نے دیکھا جو ایک سید زادہ
دادے سے اتنا محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے کتنا محبت کرتا ہوگا, اس کی آقا سے کتنا محبت ہوگی. آقا سچ کہا میرے امام نے یا رسول اللہ, آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سماک و سمک, پیسی کا نشان تمہارے لیے, اصالت کل, امارت کل, سیادت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا, جہد سے ورا وصال ملا, یہ رفعت شان تمہارے لیے. فرشتے خدا, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود و عدم, حدث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نیم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے, یہ سترے پدا تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بمی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. عطا عرب, جلا کرب, فیوز عجب, بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پون, پون میں دلہن, سزائے میہن, بے ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. فنا پدارت, بقا ببرت, بغیر بے سیرت, یہ ہر دو جہت, یہ مرکزیت تمہاری صفت, یہ دونوں کمال تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے, لیوا کے تلے سلام کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, نماز جمعہ والی, عید والی, ہم جمعہ عید پر آ گئے نا, مسجد ویران ہو گئی ہیں چوک آباد. اچھا جی, میں شاہ جہان بھائی اللہ نے سلامت رکھے جی, ان کی وہ عرض کرتا ہوں. یہ اچھا کام پڑھنا کام ہے مجھے. مسجد ویران ہو گئی, سچی کہہ رہا ہوں, چوک آباد ہے, ہماچی آباد ہے, تاش کی, شطرنج کی, لڈو کی بیٹھکیاں آباد. نوجوانوں آپ سے بات, محترم میلاد منائیے, گجوت کے ڈنکی کی چوٹ پہ منائے, مگر خدا را نماز پڑھیں. نماز ہم ایک نہ پڑھیں. میں تو اس مولوی پر بھی حیران ہوتا ہوں جو آپ کو 4 دگوں پہ جنت دے کے جاتا ہے, آپ کو نماز کا ذکر نہیں دیتا, نماز کی تبلیغ نہیں کرتی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جگہ کی اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی, جو چٹیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, گلے لگا کے سحر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی, جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے, میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. پڑھی نماز جو عابد نے پشت نہ, یہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا, پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر ادا کیا, جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیان کیا, جسے جعفر نے برسرے منبر رکوع میں برسو رہے, جس کے قاسم مستر رضا نے لب پہ سری ہر رضا سجا کے پڑھی, تقین تقوی حیدری بتا کے پڑھی, یقین نخوت باطل مٹا کے پڑھی, اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی. بس نماز مصلی پہ رو رہا ہے وہی, امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی, وہ خیمہ گاہ, وہ سیدانیہ, وہ ذکر خدا, جہاں مصلی پہ زینب, رباب اور فضہ, حسن کی بیوہ رقیہ, سکینہ کا سجدہ, تمام بیبیاں کرتی تھی صرف ایک دعا, میرے خدا ہمیں منظور احترام رہے, حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے. مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے, حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے, کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے, بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے. حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو, وہ خود تو لٹ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو. بیان کرب و بلا, آہ میں نے کیا دیکھا, گھرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا, بہتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا, بطول زادوں کو بے آب
کو بے غذا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤ کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی کٹا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کہ تیغ چلے، غضب کی تیغ چلی، کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی العالی، اور آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سرفتی ہے، امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہوالان ذوالفقار، وہ ہول باندھی آئے کماندار 10,000، وہ سینکڑوں قیام اجل اور ایک حسین، وہ بے شمار دیغوں کے پل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے نے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، کاندھے پہ کیا کاہن وقت نے وار، کاندھے پہ چلی ذرا راکبی تلوار، وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی، جب زیر تیغ گردن شبیر کٹتی تھی، وہ تند و تیز زینب و زہرا پہ چلتی تھی، ماتم کنا نماز تھی اور خون روتی تھی، جاری تھی یہ صدا کہ نبی کا نواسا ہو، اماں پلاؤ پانی، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، عجب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے رو کے سینہ پہ چڑھ کے گیا، نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے اسی وقت مغرب کی پھر نماز پڑھی، غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب، مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کیونکہ زمانے سے علی، یہ آپ کی فرمائشیں میں پوری کر رہا ہوں جی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی صورتیں پہچانی نہیں جاتی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ارے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھ پر نصیر سارا کرم، تجھ پہ نصیر یہ سارا کرم علی کا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور کا وفادار رکھے، پکا نمازی بنائے، یہ محفل قبول فرمائے، علینا الا البلاغ۔